ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ اپنی خواص کے ساتھ شاہی سواری پر بیٹھا بازار حسن سے گزر رہا تھا کہ ایک کنیز پر اس کی نظر پڑی۔ وہ عورت کیا تھی کہ کسی شاہکار کا تراشا ہوا مجسمہ تھا جس کا حسن قیامت خیز تھا۔ بادشاہ جب واپس لوٹا تو دل بے قرار کو کسی گھڑی چین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس مجسمہ حسن پر سو جان سے قربان ہو چکا تھا۔ بادشاہ نے منہ مانگی قیمت دے کر اسے خرید لیا۔ ابھی آنکھوں نے جی بھر کر بھی نہ دیکھا تھا کہ چند دن کے بعد وہ بادشاہ کے دل کی مالک بیمار ہو گئی۔ مثل صادق ہے کہ جب کوزہ تھا تو پانی نہ تھا، اور جب پانی ملا تو کوزہ ٹوٹ گیا۔ بادشاہ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا۔ کنیز کی بیماری کا سن کر علاج کے لیے ہر طرف سے طبیب حضرات آنے لگے۔ ہر ایک کا یہی دعویٰ تھا کہ میں ہی مسیح زماں ہوں۔ جب بیمار کی قضا آتی ہے تو طبیب بھی بے وقوف ہو جاتا ہے، اپنی مہارت اور تجربوں پر ناز کرتے ہوئے کہ ہمارے پاس ہر دکھ درد کی تیز بہدف دوا ہے۔ انشاءاللہ نہ کہا۔ ان کا کوئی علاج کارگر ثابت نہ ہوا۔ مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دوا کی والا معاملہ ہو گیا۔ طبیب حضرات اپنے اپنے نسخے آزما چکے۔ چاند سے چہرے کی رونق کم سے کم ہو گئی۔ اب بادشاہ کو رجوع اللہ کے سوا کوئی چارہ نظر نہ آیا۔ فوراً ننگے سر اور پاؤں خانہ خدا کی طرف بھاگا، سر سجدے میں رکھ کر خوب رویا۔ سجدہ گاہ شاہ وہ بولا، یا اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، میں نے طبیبوں پر بھروسہ کر کے غلطی کی، میرا قصور معاف فرما۔ میں کیا عرض کروں، تو ہمارے رازوں سے باخبر ہے۔ اے ہماری حاجتوں کی پناہ گاہ، میری محبوبہ کو شفا عطا فرما۔ جب بادشاہ نے تہ دل سے نالہ و فریاد کی، روتے روتے بادشاہ کو اونگ آ گئی اور قسمت جاگ گئی۔ بشارت ملی، کل ایک مسافر تیرے پاس آئے گا، اس کے علاج سے کنیز کو شفا ہوگی۔ بادشاہ بڑی بےتابی کے ساتھ منہ وارد کی راہ دیکھنے لگا۔ اگلے دن ایک بزرگ صورت شخص دور سے ہلال کی طرح ظاہر ہوا۔ جوں جوں نزدیک آتا گیا، آفتاب کی طرح اس کی روشنی پھیلتی گئی۔ بادشاہ نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا۔ کلام و طعام سے فارغ ہو کر بادشاہ اس بزرگ طبیب کو محل کے اندر لے گیا۔ طبیب نے مریضہ کے چہرے کی رنگت اور نبض دیکھی، بیماری کی علامت پر سوال غور کیا۔ سب کچھ دیکھ سن کر دل میں کہا، اسے صفرا اور سودا کے غلبے کی وجہ سے مرض لاحق نہیں ہوا، بلکہ یہ مرض عشق میں مبتلا ہے۔ یہ معلوم کرنے کے بعد طبیب نے بادشاہ سے کہا کہ میں بیمار سے تخلیے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ سب لوگوں کے چلے جانے کے بعد طبیب نے پوچھا، اے شاہ بیگم، یہ تو بتائیں آپ کس علاقے کی رہنے والی ہیں؟ یہ اس لیے کہ ہر علاقے کا طریق علاج مختلف ہوتا ہے۔ آپ اس شہر سے کس طرح جدا ہوئیں؟ یہ کہہ کر مریضہ کی نبض پر ہاتھ رکھ دیا۔ طبیب کے یہ بول کنیز کو مرہم کی طرح محسوس ہوئے اور اس نے اپنی داستان غم سنانا شروع کر دی۔ پہلے اپنے سہیلیوں اور رشتہ داروں کا ذکر کیا۔ ان کے ذکر سے نہ تو اس کا رنگ بدلا، نہ نبض میں تغیر واقع ہوا۔ اسی طرح وہ ہر شہر اور ہر گھر کا ذکر کرتی رہی۔ جہاں جہاں اس کی بود و باش رہی، سب کا اس نے ذکر کیا۔ اور جب کنیز نے سمرقند میں آنے کے متعلق ذکر شروع کیا، سمرقند کا نام لیتے ہی اس کے دل سے آہ نکلی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آنکھوں کے اس رم جم میں کہنے لگی، مجھے وہاں ایک خواجہ زرگر نے خرید لیا۔ اس بیان سے اس کی نبض، دل کی تڑپ کا پتہ دینے اور منہ کی زردی درد فراق کا اظہار کرنے لگی۔ شیخ کامل نے دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھ لیا اور کنیز سے یہ راز معلوم کر لیا
کہ وہ سمرقند کے اس خواجہ زرگر پر عاشق ہے۔ طبیب نے کنیز کو تسلی دی کہ اطمینان رکھیے، تم جلد تندرست ہو جاؤ گی۔ طبیب نے بادشاہ کو بتایا کہ میں نے مرض معلوم کر لیا ہے، آپ کسی طریقے سے اس فلاں زرگر کو سمرقند سے بلوا لیجئے۔ بادشاہ نے اپنے 2 دانا وزیروں کو سمرقند بھیجا، جو اس سنار سے جا کر ملے اور اس کو اطلاع دی کہ بادشاہ تمہاری ہنرمندی کا شہرہ سن کر بڑا خوش ہوا ہے، اس نے تمہارے لیے بیش قیمت خلعت اور مال و زر بھیجا ہے، اس کی خواہش ہے کہ تم اس کے پاس آؤ اور اس کے خاص مصاحبوں میں شامل ہو جاؤ۔ بادشاہ کی یہ عنایت دیکھ کر زرگر بہت خوش ہوا، اسی وقت اپنا سب کچھ چھوڑ کر ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ سمرقند کا خواجہ زرگر جب محل میں پہنچا تو بادشاہ نے اٹھ کر اس کی تعظیم کی اور حکم جاری کیا، تم بے فکری کے ساتھ ہمارے پاس رہو اور سونے کے زیورات اور برتن تیار کرو۔ چنانچہ وہ بڑی خوشی سے اپنے کام میں لگ گیا۔ بادشاہ نے اس کے کام کو دیکھ کر اسے اس کے سلے میں کوئی خاص کنیز عطا کر دی۔ وہ کنیز جو زرگر کے فراق میں سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی، وہ اسے مل گئی۔ کنیز جب اپنے دلربا کے پاس پہنچی تو اس کا دکھ درد سب جاتا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ چند دنوں میں صحیح سلامت ہو گئی، اس کا کھویا ہوا روپ بھی واپس آ گیا۔ اب طبیب کامل نے ایک ایسا شربت تیار کیا جسے زرگر نے نوش کیا، اور وہ پانی میں نمک کی ڈلی کی مانند گھلنے لگا۔ کنیز کے سامنے اس طبیب بیماری کے سبب زرگر کا روپ آہستہ آہستہ جاتا رہا، آنکھیں اندر کو گھس گئیں، چہرے کی سرخی جاتی رہی۔ یہ حالت دیکھ کر کنیز کی محبت بھی آہستہ آہستہ بھاگ گئی۔ اب وہ کنیز عشق کی بیماری سے شفا پا گئی۔ اس کنیز کی محبت محض صورت پرستی تھی، اس لیے صورت کے بگڑنے پر آہستہ آہستہ وہ عشق بھی زائل ہو گیا۔ جو عشق صرف رنگ و روپ کی خاطر ہوتا ہے، وہ دراصل عشق نہیں بلکہ فسق اور گناہ ہوتا ہے۔ اس ترکیب سے طبیب نے کنیز کے مرض عشق کا نہ صرف علاج کیا اور اسے تندرست کر کے بادشاہ کے دل کو مسرور اور آنکھوں کا نور بھی بنا دیا۔ اے طالب، اس زندہ یعنی محبوب حقیقی کا عشق اختیار کر، جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، جو محبت و معرفت کی جام فضا پاک شراب پلانے والا ہے۔ تو مایوسی سے یہ مت کہہ کہ اس محبوب حقیقی تک مجھ جیسے نالائقوں کی کیسے رسائی ہو سکتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جو بندہ میری طرف ایک بالشت بھر قریب آتا ہے، میں اس کی طرف گز بھر قریب ہو جاتا ہوں۔ اس کے عشق محبت کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ اے بندے، تو کوشش تو کر۔ شکریہ۔